ایک گھنے جنگل میں بہت سارے پشو پکشی رہا کرتے تھے۔ اسی جنگل میں ایک ٹونی چڑیا رہتی تھی جو کہ دوسروں کے گھر میں صفائی کا کام کیا کرتی تھی، اور اس سے اس کو جو پیسے ملتے تھے اس سے وہ اپنا پیٹ پالتی تھی۔ اس کے پریوار میں اس کی ایک بوڑھی ماں تھی جس کا نام گوری چڑیا تھا۔ وہ ہر وقت بہت بیمار رہتی تھی، تو اس لیے ٹونی چڑیا اس کے علاج کے پیسوں کے لیے بھی بہت زیادہ محنت کیا کرتی تھی۔ ایک سمے کی بات ہے کہ ٹونی چڑیا جس کبوتر کے گھر میں کام کیا کرتی تھی وہ اسے نوکری سے نکال دیتا ہے، کیونکہ سمے پر کام نہ کرنے کے کارن وہ اسے اپنے گھر آنے سے روک دیتا ہے۔ ٹونی چڑیا بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ٹونی چڑیا کو جلدی گھر آنے کی وجہ سے اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے، ارے کیا ہوا، آج تم اتنے جلدی سے کام سے کیسے آ گئی؟ مجھے کام سے نکال دیا گیا ہے، اس لیے میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوں۔ ارے پر کیوں؟ تم تو بہت ہی اچھا کام کرتی تھی۔ کام تو میں بالکل ٹھیک کرتی تھی، لیکن تمہاری طبیعت کی وجہ سے میں سمے پر کام پر نہیں پہنچ پاتی تھی، اس لیے اس نے مجھے نکال دیا۔ یہ سن کر گوری چڑیا کو بھی بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اور وہ سوچتی ہے، ارے میری وجہ سے اسے کام سے نکال دیا گیا ہے، یعنی اگر میں ٹھیک ہوتی تو اسے کام سے نہ نکالا جاتا۔ اور یہ سوچ کر وہ ٹونی چڑیا سے کہتی ہے، ارے مجھے پتہ ہے اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، بلکہ میری وجہ سے ہی تمہیں کام سے نکالا گیا ہے۔ اگر میں مر جاتی تو بہت ہی اچھا ہوتا۔ گوری چڑیا کی باتیں سن کر ٹونی چڑیا رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے، آپ تو میری ماں ہو، آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ آپ نے تو مجھے بچپن سے پالا ہے اور میری خدمت کی ہے، بلکہ میں اب کسی اور جگہ نوکری کی تلاش کروں گی اور آپ کو بالکل ٹھیک کر دوں گی۔ یہ کہہ کر ٹونی چڑیا کام تلاش کرنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ 2-3 پکشیوں کے گھر کام پوچھنے کی وجہ سے اسے کام تو نہیں ملتا، لیکن ایک کوئل کے گھر اسے کام مل جاتا ہے۔ اس کوئل کا نام کوکو کوئل تھا۔ اس کوئل کے 2 بچے تھے۔ کام ملنے کی وجہ سے ٹونی چڑیا بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور وہ سوچنے لگ جاتی ہے، ارے اس کے بعد میں کوئی غلطی نہیں کروں گی، میں جلدی جلدی کام پر آیا کروں گی اور جلدی جلدی کام کر کے گھر چلی جاؤں گی۔ یہ سوچ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ روزانہ کوئل کے گھر کام پر جاتی ہے اور اس کا کام کر دیا کرتی تھی۔ ایک دن کی بات ہے کہ گوری چڑیا گھر میں بیٹھی ہوتی ہے، اس کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے۔ تبھی وہاں پر ٹونی چڑیا آ جاتی ہے اور اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اسے دوائی کے لیے ہسپتال لے جاتی ہے۔ اور پھر اس وجہ سے ٹونی چڑیا اگلے دن کوکو کوئل کے گھر دیر سے پہنچتی ہے، تو کوکو کوئل اس پر برس پڑتی ہے اور اس سے کہتی ہے، ارے تم اتنا لیٹ کیسے ہو گئی ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ جلدی کام پر آنا، تمہیں پتہ ہے کتنا زیادہ کام پڑا ہوا ہے، اب اتنا کام کیسے کرو گی؟ چلو جاؤ جلدی کرو، جلدی سے سارا کام ختم کرو۔ کوکو کوئل کی بات سن کر ٹونی چڑیا اسے کہتی ہے، آج میری ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، جس کی وجہ سے مجھے آنے میں زیادہ دیر ہو گئی، کل صبح میں جلدی آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کام پر لگ جاتی ہے۔ اس طرح سمے بیت جاتا ہے۔ گوری چڑیا کی طبیعت اور زیادہ بگڑنے لگتی ہے، پھر اسی وجہ سے وہ دنیا کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اپنی ماں کی وفات کے بعد ٹونی چڑیا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ وہ سب تو اپنی ماں کے لیے کر رہی ہوتی ہے۔
اگلے دن جب وہ دوبارہ کوکو کوئل کے گھر جاتی ہے تو اسے بہت زیادہ دیر ہو جاتی ہے۔ کوکو کوئل اس پر برس پڑتی ہے اور اسے کہتی ہے، ارے میں نے تم سے کہا تھا نا جلدی کام پر آنا، لیکن تم ہمیشہ دیر کر دیتی ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سن کر ٹونی چڑیا رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے میری ماں کی طبیعت خراب تھی، میری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے، جس کی وجہ سے مجھے آنے میں دیر ہو گئی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ سن کر کوکو کوئل کو بھی بہت برا لگتا ہے اور وہ کہتی ہے، ارے اچھا تو ایسی بات ہے، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے بہت افسوس ہوا ہے یہ سن کر۔ ویسے بھی آج کام بہت زیادہ پڑا ہوا ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اچھا بالکل بھی نہیں ہوا، اب تم جاؤ اور کام کرو۔ یہ سن کر ٹونی چڑیا کام پر لگ جاتی ہے۔ کام کرتے کرتے اسے اپنی ماں کی یاد آنے لگتی ہے اور وہ رونے لگتی ہے، ارے میری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے، اب میں اکیلے کیا کروں گی؟ میری ماں ہی تھی جس کے لیے میں سارا کام کرتی تھی، اب میں کام کس کے لیے کر رہی ہوں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب میں کیا کروں۔ ٹونی چڑیا وہاں پر بیٹھے رو رہی ہوتی ہے کہ وہاں پر کوئل کا بیٹا آ جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے، ارے کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ یہ سن کر ٹونی چڑیا روتے ہوئے کہتی ہے، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے اس کی بہت یاد آ رہی ہے، میں کیا کروں؟ یہ سن کر کوکو کوئل کا بیٹا کہتا ہے، ارے کوئی بات نہیں، آج کے بعد سے تم ہمارے گھر ہی رہنا، ویسے بھی ہم اکیلے ہی تو رہتے ہیں، تم ہمارے کام پر بھی تو آتی ہو۔ ارے نہیں بیٹا، میں تمہارے گھر نہیں رہ سکتی، تمہاری ماں ایسا نہیں چاہے گی، ویسے بھی میں تو نوکرانی ہوں، نوکرانی کو کون اپنے گھر پر رکھتا ہے؟ کوکو کوئل کا بیٹا اور ٹونی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر کوکو کوئل آ جاتی ہے اور ان دونوں کی باتیں سن لیتی ہے۔ یہ باتیں سننے کے بعد کوکو کوئل کو بہت ہی دکھ ہوتا ہے اور وہ ٹونی چڑیا کو اپنے گھر رہنے کا فیصلہ کر لیتی ہے اور ان کے پاس جا کر ان سے کہتی ہے، ارے میں نے تم دونوں کی باتیں سن لی ہیں، مجھے بہت افسوس ہوا ہے، ٹونی چڑیا تم آج سے ہمارے ہی گھر رہنا اور کام کرتی رہنا، ویسے بھی تم روزانہ تو کام کرنے آتی ہو۔ یہ سن کر ٹونی چڑیا بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور وہ کوکو کوئل کا دھنیہ واد کرتی ہے، کیونکہ اسے دیر سے آنے کی وجہ سے ہر جگہ کام سے نکال دیا جاتا ہے اور اس وجہ سے وہ بہت خوش تھی کہ آج کے بعد اسے کام سے کوئی نہیں نکالے گا۔ ارے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ کا دھنیہ واد کیسے کروں، مجھے کوئی بھی کام پر نہیں رکھتا تھا اور کوئی مجھے کام سے نکال دیتا تھا۔ ارے کیونکہ تم ہر جگہ دیر سے پہنچتی تھی اس لیے کام سے نکال دیتے تھے، پر میں تمہیں کام سے نہیں نکالوں گی۔ اس کے بعد ٹونی چڑیا بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اسے بہت ہی اچھی جگہ پر کام مل گیا تھا اور وہ پوری دلچسپی سے کام کرنے لگ گئی تھی۔ دربن جنگل میں ایک ٹونی چڑیا رہا کرتی تھی، اس کے پتی کا نام ٹنو چیڑا تھا۔ ان کی ایک خوبصورت سی بیٹی تھی جس کا نام ٹنٹنی چڑیا تھا۔ ٹنٹنی چڑیا کو پڑھنے لکھنے کا بہت ہی شوق تھا، وہ پڑھ لکھ کر اپنے ماتا پتا کا نام روشن کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن ٹنو چیڑا اپنی پتنی ٹونی چڑیا سے کہتا ہے، ارے ٹونی چڑیا، ہماری بیٹی ٹنٹن چڑیا پڑھائی میں بہت اچھی ہے، لگتا ہے وہ پڑھ لکھ کر ہمارا نام روشن کرے گی۔ ارے آپ ٹھیک کہتی ہیں جی، اپنی بیٹی تو پڑھائی میں باقی بچیوں سے بہت الگ ہے، بس دن بھر پڑھتی ہی رہتی ہے۔ ارے ہاں ٹونی،
دوسرے بچے تو سارا دن کھیلتے ہی رہتے ہیں، ان کا تو پڑھائی میں بالکل بھی من نہیں لگتا، پر ہمیں کیا دوسرے پکشیوں کے بچوں سے، ہمیں تو اپنی بٹیا بہت ہی پیاری ہے۔ ارے ہاں جی، ہم اپنی بچی پر بہت اچھے سے دھیان دیں گے۔ اس طرح ان کے دن خوشی خوشی سے گزر رہے تھے۔ ایک دن ٹونو چڑیا راستے میں کام کے لیے جا رہا تھا کہ ایک درخت کی ٹہنی اس پر گر جاتی ہے اور وہیں پر اس کی موت ہو جاتی ہے۔ پاس ہی پیڑ پر بیٹھ کر کالو کوا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ارے یہ کیا ہوا، ٹونو چڑیا تو مر گیا ہے، مجھے اس کی خبر ٹنٹنی چڑیا تک پہنچانی ہوگی۔ کالو کوا ٹونی چڑیا کے گھر کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے، ارے ٹونی بہن، ٹونو چڑیا تو اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ ارے کالو بھیا، ٹونو چڑیا تو ابھی کام پر گیا ہے، تم مجھے لگتا ہے آج کوئی نشہ کر کے آئے ہو، اس لیے تو ایسی باتیں کر رہے ہو۔ نہیں نہیں بہن، میں جھوٹ بالکل بھی نہیں بول رہا۔ پھر کالو کوا ساری بات ٹونی چڑیا کو بتا دیتا ہے۔ یہ کیا ہو گیا ٹونو، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اتنے جلدی ہمیں چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ اس گھر میں تو دوسرا کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے، میں اپنی بٹیا کو کس طرح کھلاؤں گی۔ اس طرح کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ ٹونی چڑیا کو کچھ ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح اپنے گھر کا خرچہ پانی چلائے۔ ایک دن ٹنٹن چڑیا اپنی ماں سے کہتی ہے، ارے ماں، کتنے دن ہو گئے ہیں، میں نے اسکول کی فیس بھی نہیں بھری، میں تو بابا سے کہنے ہی والی تھی کہ مجھے فیس دے دیں، لیکن میں کہہ نہیں پائی، پر اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے اسکول چھوڑنا پڑے گا۔ ارے کیا کروں بٹیا، گھر میں تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے، نہیں تو میں تمہاری فیس ادا کر دیتی۔ تمہارے پتا کو تو تمہیں پڑھانے کا بہت شوق تھا، لگتا ہے اب تمہیں اسکول چھوڑنا ہی پڑے گا۔ دونوں ماں بیٹی آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ وہاں پر ایک ساوی طوطی آ جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے، ارے ٹونی چڑیا، کیا بتاؤں میں، مجھے تو سن کر بہت افسوس ہوا ہے، ٹونو چڑیا تو بہت اچھا تھا اور تمام پکشیوں کی مدد کرنے والا تھا، مجھے تو بہت افسوس ہوا ہے۔ ارے کیا بتاؤں، گھر میں کھانے کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں ہے، ٹنٹنی چڑیا نے اپنی پڑھائی بھی چھوڑ دی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں، گھر چلانے کا تو بہت ہی کٹھن ہی ہو گیا ہے۔ یہ سن کر ساوی طوطی کہتی ہے، ارے ٹونی چڑیا، تم برا نہ مناؤ تو میں تم سے ایک بات کہتی ہوں، تم کیوں نہ آئس کریم کی دکان لگا لو، گرمیاں بھی بہت زیادہ ہیں اور اس طرح تو تمہاری آئس کریم بھی اچھی چلے گی، میں تمہیں کچھ پیسے ادھار دے دیتی ہوں، جب تمہارا کاروبار اچھا چلے تو تم مجھے پیسے واپس کر دینا۔ ارے یہ بات تو تم نے بالکل صحیح کہی ہے ساوی کاکی، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ ارے یہ لو پیسے، پھر آج سے ہی تم آئس کریم بنانے کا سامان لے آؤ۔ یہ کہہ کر ساوی طوطی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر ٹونی چڑیا اپنی بیٹی ٹنٹنی کو بلاتی ہے، ٹنٹنی بیٹا، اب تمہیں اسکول چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ دیکھ ساوی طوطی نے اتنے سارے پیسے دیے ہیں، میں کل ہی ان سے آئس کریم بنانے کا سامان لے آؤں گی، پھر تم ان سے آئس کریم جا کر بیچ آنا۔ رات بھر کڑی محنت کر کے ٹونی چڑیا آئس کریم بناتی ہے اور پھر ٹنٹنی چڑیا بازار بیچنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ آئس کریم لے لو، آئس کریم لے لو، آئس کریم لے لو، آئس کریم لے لو، ٹھنڈی ٹھنڈی آئس کریم لے لو، چاکلیٹ والی آئس کریم لے لو۔ ٹنٹنی بہت زوروں پر تھی، سندر بن کے تمام پکشی آئس کریم کھانے کے لیے وہاں آتے ہیں۔ آئس کریم کھانے کے بعد پنکھو چڑیا کہتی ہے،
अरे वाह, ये आइस क्रीम तो बहुत स्वादिष्ट है। ये आइस क्रीम तो मैंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं खाई। ये स्वादिष्ट कैसे ना हो, इसे मेरी माँ ने बहुत ही प्यार से बनाया है। अरे टुनटुनी बहन, इतनी अच्छी आइसक्रीम, ये मैं भी खिला दो। रात होते ही टुनटुनी की सारी आइसक्रीम बिक जाती है और वो पैसे लाकर अपनी माँ को दे देती है। अरे माँ जी, ये लो पैसे, सबने आपकी आइसक्रीम की बहुत तारीफ़ की है, कल तुम ज़्यादा आइसक्रीम बनाना। इसके बाद सुंदरबन में टुनटुनी आइसक्रीम का चर्चा होने लगता है। उसी जंगल में एक कबूतर भी आइसक्रीम बेचा करता था। टुनटुनी की आइसक्रीम चलते ही उसकी आइसक्रीम बिकना बंद हो गई थी। एक दिन जब रास्ते में टुनटुनी चिड़िया आइसक्रीम बेचने जा रही थी तो टुल्लू कबूतर उसे रोकता है और कहता है, अरे टुनटुन, तुम अपनी आइसक्रीम कहीं और जाकर बेचो। तुम्हारी आइसक्रीम के बिकने से मेरा धंधा तो बंद हो गया है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। अरे बल्टी कबूतर, इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारी आइसक्रीम ही अच्छी नहीं होती। तुम आइसक्रीम को कहीं और जाकर बताओ या तुम अपनी आइसक्रीम को अच्छा बनाओ, फिर तुम्हारी आइसक्रीम बिकेगी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, मैं यहाँ पर ही आइसक्रीम बेचूँगी। अरे टुनटुन चिड़िया, तुम देखने में बहुत ही छोटी हो, लेकिन तुम्हारी ज़ुबान बहुत लंबी है। तू देख, मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। बल्टी कबूतर टुनटुन चिड़िया की सारी आइसक्रीम को ज़मीन पर गिरा देता है। टुनटुन चिड़िया रोती हुई घर आ जाती है। अरे क्या हुआ टुनटुनी चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? अरे माँ, बल्टी कबूतर ने मुझे मारा है और मुझे आइसक्रीम बेचने से भी मना किया है। अरे माँ, अब हम क्या करेंगे? अरे बेटा, तुम फिक्र मत करो, हमारी आइसक्रीम सुंदरबन के तमाम पक्षी बहुत पसंद करते हैं। हम ऐसा करते हैं, तमाम पक्षियों के घर जाकर अपनी आइसक्रीम को फरोख्त करते हैं। अरे हाँ माँ, तुम मुझे आइसक्रीम बना कर दो, मैं अभी जाती हूँ और तमाम पक्षियों के घर जाकर आइसक्रीम देती हूँ। अब टुनटुन चिड़िया तमाम पक्षियों के घर जाकर होम डिलीवरी किया करती थी। अब उसके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं थी और वो अपनी पढ़ाई भी जारी रख रही थी। अब उसे पैसों की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। वो अपनी माँ के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लग जाती है।